السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک وتعالی ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خوشحال زندگی کے اصول بتلائے تھے۔ اس میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ اگر ہم زندگی میں خوشحال رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے، تو توبہ اور استغفار اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے رب سے تم توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشحال کر دیں گے۔ کیسے خوشحال کر دیں گے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کریں گے، مدد کریں گے، بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور تمہارے سہارے کے لیے، تمہاری زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں بیٹے بھی دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے باغات بنا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں، باغات کو پانی لگانے کے لیے ہم جاری کر دیں گے۔ یہ ایک فارمولہ تھا خوشحال زندگی کا۔ اور اسی طرح مَن لَزِمَ الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اس کی ہر ٹینشن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کی ہر پریشانی ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں بے سکونی، بے چینی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو توبہ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے۔ یہ توبہ کا عمل جو ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا توبہ جو ہے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء، فرمایا ہر شخص، ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا گناہ کا پتلا ہے، یعنی گناہ کرنے والا ہے۔ خطاء اسم فعال کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں زیادہ گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی زیادہ گناہ کرنے والا ہے ابن آدم۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہاں گناہ تو اس سے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر جو ہے اصرار نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر برقرار نہیں رہتا، بلکہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو مومن اور ایک فاسق فاجر کے درمیان کیا فرق ہوا کہ ایک مومن بھی گناہ کر رہا ہے، ایک کافر فاسق بھی گناہ کر رہا ہے؟ تو اس کے درمیان فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، فرمایا ایک مومن ہے جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ان المؤمن یری ذنوبہ،
تو اپنے ان المؤمن بے شک مومن یرا ذنوبہ، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ اپنے گناہ کو کیسا فیل کرتا ہے، کیسا خیال کرتا ہے، کأنہ قائد تحت جبل، گویا کہ وہ ایک جو ہے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایک پہاڑ ہے اس کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے اس بات کا ڈر ہے کہ میں جس پہاڑ کے پیچھے نیچے بیٹھا ہوا ہوں وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ آ کر گر سکتا ہے اس کے اوپر۔ یہ ایک مومن کی کیفیت ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد۔ گناہ ہوتا ہے ایک مومن سے بھی ہو جاتا ہے، مسلمان سے بھی ہو جاتا ہے۔ ان المؤمن، مؤمن کے لفظ استعمال کیے ہیں حدیث میں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ گناہ کرنے کے بعد اس کی حالت جو ہے اضطراری ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ اپنے گناہ پر اکڑتا نہیں ہے، اپنے گناہ کی تشہیر نہیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے فوراً اپنے رب سے، اپنے اللہ رب العزت سے تعلق قائم کر لیتا ہے کہ یا اللہ ندانی کے اندر جو ہے بھول سے میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بتقاضۂ بشر انسان ہوتے ہوئے میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، یا اللہ مجھے اس بات کی، اس گناہ کی معافی دے دے۔ ایک مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک کافر فاسق فاجر جو ہے، جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وَإِنَّ الْفَاسِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، ایک جب فاسق فاجر سے گناہ آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، فرمایا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ایسا شمار کرتا ہے گویا کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی، اس نے اڑا دی، اس کو ذرا بھی فیل نہیں ہوتا، وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو کسی قسم کی ندامت نہیں ہے، اپنے گناہ پر پشیمانی نہیں ہے، اور جو ہے اپنے گناہ کی وہ تشہیر کرتا ہے، لوگوں کے اندر جا کر بیان کرتا ہے، آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے فلاں بندے کو دھوکہ دیا، آج میں نے فلاں بندے کو ذلیل کیا، آج میں فلاں بندے کا مذاق اڑا دیا، آج میں فلاں بندے کو دھوکہ دے کر آیا ہوں، آج میں نے چوک پہ کھڑے ہو کر کہ فلاں بندے کو گالی دی۔ مطلب اپنے گناہ کی تشہیر کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ مطلب کیا ہے، فرق کس بات پہ ہے؟ مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، فاسق فاجر سے بھی گناہ ہوتا ہے، فرق کہاں پہ ہے؟ فرق ہے حالت میں، گناہ کرنے کے بعد کیا حالت ہے، دونوں کی کیفیت میں فرق ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ایک مومن کی کیفیت جو ہے توبہ والی ہوتی ہے، ندامت والی ہوتی ہے، پشیمانی والی ہوتی ہے، پریشانی والی ہوتی ہے، لیکن ایک فاسق فاجر جو ہے اس کی جب گناہ کرنے کے بعد اس کی کوئی کیفیت میں اضطراری نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا کوئی بات نہیں، یہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا جو دیکھا جائے گا، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں، تو گناہ کرنے کے بعد کی کیفیت آپ کی کیا ہوتی ہے، آپ اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں۔ اور توبہ کے موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اگر کوئی شخص اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو جو فرشتے ہیں، فرشتے اس کا انتظار کرتے ہیں، فرشتے اس کے گناہ کو لکھتے نہیں ہیں کہ شاید یہ بندہ توبہ، 6 ساعات ان کے لفظ آتے ہیں کہ 6 گھڑیوں تک فرشتے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید جو ہے اپنے اس کام سے جو ہے اس کو ندامت ہو، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے وہ لکھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے لکھتے نہیں ہیں کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے۔ اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ میں، قرآن مجید میں جگہ جگہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی تعجبانہ انداز کے اندر قرآن مجید میں ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ الم یعلموا، کیا لوگ جانتے نہیں ہیں، کیا لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ الم یعلموا، کیا لوگ اس بات کے سے ناواقف ہیں؟ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، کیا ان کے نالج میں یہ بات نہیں ہے، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ آج بندے جو ہے اپنے رب سے توبہ نہیں کرتے ہیں، گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر اسراف کرے ہیں، ظلم کیے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں، سب سے بڑی بات جو توبہ کے موضوع میں جو مجھے سب سے پسندیدہ بات ہے وہ یہ ہے، وہ آپ سب کو بھی حیران کر دے گی، اتنی بڑی بات اللہ رب اتنی بڑی آفر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ ہماری کمپنیاں بھی آفریں دیتی ہیں، جی یہ ایم بی فری ہے جی، اتنے منٹ ہیں جی، ہم فوراً لگا لیتے ہیں بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایک آفر کی ہے، آفر دی ہے، پیکج دیا ہے۔ پیکج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان کے اندر فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اپنے گناہوں کی، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور اس کے بعد اپنے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ بہت بڑی آفر ہے میرے بھائی، بہت بڑی آفر ہے۔ آپ سن کر بھی انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے دل پر بھی یہ بات اثر کرے گی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، نیک عمل شروع کر دے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سورۃ فرقان ہے، آخری رکوع ہے، گھر اپنے قرآن کھول لیں، گھروں میں بیٹھ کر اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی بڑی آفر ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے 70 سال گناہ کیے ہیں، دن بھی گناہ، رات بھی گناہ، ساری زندگی اس کی گناہوں میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش طلب کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، اس کی 70 سالہ زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی آفر ہے! اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت ہمارا اجل آ جائے، کس وقت ہمارا وقت آ جائے اور ہمارا بلاوا جو ہے ہمیں جانا پڑ جائے، کوچ کرنا پڑ جائے اس زندگی سے۔ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آفر سے فائدہ اٹھا لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی آفر نہیں ہو سکتی ہے کہ 70-80 سال اپنے زندگی گزاری گناہوں میں لت پت ہو کر، دن رات گناہ کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر سجدہ ریز ہو کر جو بندہ مانگتا ہے، گناہوں کی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے معافی تو مل گئی اسے۔ اس سے بڑی آفر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی آفر نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بندے سے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ساز و سامان اس کا اس کے ساتھ ہے، لمبے سفر پر اس نے جانا ہے۔ اب کیا ہے، صحرا کا سفر ہے۔ صحرا کا سفر آپ جانتے ہیں بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے، جو لوگ صحرا سے واقف ہیں، صحرا میں سفر کرنا، صحرا کو پار کرنا بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے، اس میں گائیڈز کا بھی سہولت ہونی چاہیے۔ آج کل دور میں جو جاتے ہیں صحراؤں میں سفر کرتے ہیں، جب تک گائیڈ نہیں ہوتا اس وقت ہمیں سمت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی اونٹنی اس کے پاس ہے، اس کا زیادہ راہ جو ہے، ساز و سامان وہ بھی اونٹنی پر ہے، وہ سفر پر نکل جاتا ہے، چلتے 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 لمبا سفر کر دیتا ہے۔ ایک جگہ پر اسے تھکان محسوس ہوتی ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھ کر جو ہے یہ کوئی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں وہ اس نے ریسٹ کرنا ہے، آرام کرنا ہے، آرام کرتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، لمبی حدیث ہے، اس کو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں شارٹ آپ کو بیان کر، بڑی بڑی بات جو ہے اہمیت کی عمل ہے، اس لیے سنیے گا۔ وہ شخص لیٹا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس نہیں ہے، اس کی اونٹنی غائب ہے، اس کی اونٹنی غائب ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے، اس کی اونٹنی کہاں گئی؟ اب کیا ہوا؟ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا اپنی اونٹنی کو، چاروں طرف دوڑا، اب پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے،
چاروں طرف دوڑتا ہے، نہیں ملتی ہے، اسی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب موت کا انتظار کر رہا ہے کہ موت ہے، لمبا آگے بھی بہت لمبا سفر ہے، پیدل نہیں ہو سکتا، پیچھے لمبا سفر کر کے پیچھے واپس نہیں جا سکتا، بھوک اور پیاس کی طلب ہے، اب تو بس موت کا انتظار ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اسی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ جاتا ہے، آہستہ سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، لیٹ جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کی اونٹنی اس کے سامنے ہے، اس کا زادہ بھی اسی طرح ہی ویسے کا ویسا اس کے اوپر ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتلاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اپنی اس اونٹنی کو دیکھ کر؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، اس بندے کو تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، وہ تو مر رہا تھا، وہ تو موت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، بڑی پیاری بات کی، فرمایا اللہ رب العزت کو اس شخص سے بھی کہیں بڑھ کر زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی، اس کی زندگی اس کی واپس مل گئی۔ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس سے بھی کہیں بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے کم از کم 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے۔ 100 مرتبہ استغفار کرنے سے پہلے نہیں اٹھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ کا ورد جو ہے کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہم معافی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرنے کی، ان کو چھوڑنے کی، اور جو ہے مستقل طور پر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔